بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں فخر فیل کر رہا ہوں کہ آج سید شجاع احمد صاحب جو ہمارے سینئر صحافی ہیں، جنہوں نے صحافتی میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے، آج اس پروکار تقریب میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بڑے سالوں بعد صحافتی نظام میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید اسی طرح ترقی عطا فرمائے۔ تم بھی باد مخالف سے نہ گھبرائے گا، یہ تو چلتی ہے میں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ماشاءاللہ صحافتی خدمات میں پیش ہمیشہ آگے صحاف کے اور روزنامہ صحاف کے جو چیف ایڈیٹر ہیں، میں انہیں آج مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے اعزاز میں عثمان غنی صاحب جو آج آئے ہیں، اعجاز صاحب آئے ہوئے ہیں، چودھری ناصر صاحب آئے ہوئے ہیں، یاسین صاحب آئے ہوئے ہیں، رحمت یاسین صاحب، میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کی جو 30 سالہ صحافتی خدمات ہیں ان کے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مجھے کھڑے ہو کے کلیپنگ کریں۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، خوشیاں دے، آسانیاں کرے۔ تو میں جناب سید شجاع احمد صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے انداز گفتگو سے بتا دیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے آپ کو صحافت میں کیسے ڈھالا، کیونکہ یہ ایک نسل در نسل چلتی آ رہی ہے صحافت ان کے رگوں میں۔ تو یہ اگر اپنے الفاظ میں بیان کریں جناب سید شجاع صاحب۔ تمام ساتھیوں کو، خاص طور پہ YNN کی ٹیم کو، عثمان غنی کو اور ان کی تمام ٹیم کو میری طرف سے مبارکباد ہے کہ اصل یہ اعزاز تو عثمان غنی اور اس کی ٹیم کا ہے۔ اور عثمان غنی ایک ایسے باپ کا، ایک ایسے دادا کا، ایک ایسے چچا کا بھتیجا ہے جن کی ساری عمر جنہوں نے صحافت کے علاوہ کوئی اور کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نام و نہاد صحافی ہوتے ہیں، وہ درپیش تو کوئی اور کام کرتے ہیں، در حقیقت کوئی اور کام کرتے ہیں، لیکن لبادہ صحافت کا اوڑھ لیتے ہیں۔ تو عثمان غنی ایسے لوگوں میں سے ہے کہ ان کے دادا نے بر صغیر پاک و ہند میں رہتے ہوئے کمالیہ سے سعادت اخبار کا اجرا کیا، اور اللہ کا شکر ہے اس کے بعد اس کے چچا، اس کے دوسرے چچا، اس کے تایا ابو اور اب ابا جان ماشاءاللہ صحافت میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور پرنٹ میڈیا میں ان کا بہت نام ہے۔ ہم نے بھی ایسے ہی لوگوں کو دیکھتے ہوئے، میرا تعلق شیخوپورہ سے ہے۔ شیخوپورہ میں سٹارٹ پہ ہی ہمارے ٹیچر تھے، وہ روزنامہ امروز، روزنامہ مشرق کے لیے لکھتے تھے، تو میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں نے بھی یہ صحافت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔ آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے، تب کتابت کا دور ہوتا تھا، کتابت ہوتی تھی، پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، تو سب سے پہلے کتابت کا اجرا کیا۔ ہمارے ٹیچر نے ہمیں کتابت سکھائی، اللہ کا شکر ہے خوش خطی بچپن سے لے کر چلے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ میٹرک کرنے کے فوراً بعد شیخوپورہ سے روزنامہ مشرق، جو اپنے وقت کا بہت چوٹی کا اخبار تھا، 1990 کی بات ہے، مجھے ڈسٹرکٹ رپورٹر کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ میری اس کاوش میں جو لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا، میں مشرق اخبار میں آیا، وہاں پہ ایم اے پاس لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میری تعلیم تو 1990 میں صرف میٹرک تھی۔ سعادت خیالی صاحب تھے، مجھے یاد ہے، اور ایم اے زبیری صاحب تھے۔ ایم اے زبیری اس کے چیف ایڈیٹر تھے، سعادت خیالی صاحب ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، سب نے باری باری انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ آپ اس واقعے کی رپورٹنگ کرو، میں نے بھی رپورٹنگ کی، 10 لوگ اور تھے، 11واں میرا نمبر تھا۔ حیرت والی بات یہ ہے کہ پہلے سعادت خیالی صاحب نے مجھے ہی ریکمینڈ کیا، اور اس کے بعد محمد اقبال زبیری صاحب جو چیف ایڈیٹر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں۔ جب میں سامنے گیا تو انہوں نے مجھے دیکھا اور مسکرانے لگ گئے، کہتے ہیں یار یہ جو کچھ لکھا ہے یہ کیا آپ نے ہی لکھا ہے؟ میں نے انہیں عرض کیا جناب یہ میں نے لکھا ہے۔ تو اقبال زبیری صاحب فرمانے لگے کہ دوبارہ لکھ کر دکھاؤ۔ میں نے پھر دوبارہ لکھ کر دکھایا تو مجھے ایک بات
अपने बुजुर्गों की याद आ गई। टोबा टेक सिंह से माशाअल्लाह सहाफत में बहुत नाम है, मोहतरम जमील अतहर साहब का। जमील अतहर साहब से मैंने किस्सा सुना बाद में, उनकी एक किताब है, उस एक अहद की दास्तान, उसमें भी उन्होंने तहरीर किया है कि मैं मैट्रिक में था तो मैट्रिक के फ़ौरन बाद मैं नवाए वक्त में एडिटिंग के लिए आ गया। उन्होंने मुझे सब एडिटर रखा और कहा कि आप मुल्तान शिफ्ट हो जाएं। अब एक मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो और एज ए एडिटर, वो अपने वक्त के सैंगल कंपनी के जमील अतर साहब अखबार आफाक के एडिटर रहे। रोज़नामा विफाक उन्होंने इजरा किया मुस्तफ़ा सादिक साहब की पार्टनरशिप में। तो मुझे याद आया बाद में कि ये शायद उनकी रहनुमाई का सिला है या मेरा उनके पास आना जाना है। तो अल्लाह ताला एक रूहानियत के असरात तो होते हैं, तो वो एक नज़रों से भी मुंतकिल हो जाते हैं। लोग बहुत दाना लोगों में आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि यार तुम्हें उस औलिया अल्लाह के पास जाने का क्या फ़ायदा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो औलिया अल्लाह और अल्लाह का नेक आदमी होता है, वो मरने के बाद भी उसका फैज़ जारी और सारी रहता है। तो इसी तरह मैं मशरिक अखबार का शेखुपुरा से रिपोर्टर बन गया। शेखुपुरा में डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ज़मीर अतहर साहब थे। ज़मीर अतहर साहब ने हमेशा मेरी रिपोर्टिंग की तारीफ़ की, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद मैं कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, लाहौर आया, पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए जर्नलिज्म और एलएलबी जब मैं कर रहा था तो नवाए वक्त में एज ए सब एडिटर मैंने काम किया, ख़बरें अखबार में काम किया, जहानुमा अखबार में अल्लाह का शुक्र है मैंने काम किया, और चीफ न्यूज़ एडिटर के तौर पे रोज़नामा जहानुमा 6 सफ़ात में कलर एडिशन छपता था तारिक फारूक साहब का, वो मैंने निकाला है। और अल्लाह का शुक्र है बाद में मैंने 95 में अपने अखबार का डेक्लेरेशन ले लिया। पहले ज़ियारत अखबार जो वीकली था, फिर लाहौर से रोज़नामा सहाफ़ का इजरा किया, और हमेशा ये सोचा है कि रिज़्क़ वो है जो अल्लाह ताला ने लिखा है इंसान के नसीब में, वो आपको मिलकर रहता है। कुरान भी ये कहता है कि झूठ बोलकर कसम कुरान उठाकर आपका माल तो फरोख्त हो जाता है, लेकिन उससे कमाई हुई जो दौलत है वो बेबरकती होती है। मैंने हमेशा इस बात को फॉलो किया। फिर मेरे अपने बड़े भाई हैं सैयद तारिक महमूद साहब, उन्होंने मेरी रहनुमाई की कि बेटे झूठ बोलकर रिज़्क़ नहीं कमाना, ऐसा जो रिज़्क़ है वो बेबरकता होता है, रिज़्क़ वही है जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिख दिया है। मेरे अब्बा अल्लाह पाक की रहमत करे, मेरी वालदा मोहतरमा, मेरे भाई, मेरी बहनें, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आज तक सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद मेरी वाइफ अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला ने 3 बच्चे दिए। क्योंकि अखबार आसान हो रही है ज़रा कुछ देर के बाद, सिर्फ 1 सेकंड। 95 में जब मैंने अपने अखबार का डेक्लेरेशन लिया, तो अखबार का डेक्लेरेशन लेने के लिए प्रिंटर का भी डेक्लेरेशन लेना पड़ता है। इस सिलसिले में मेरे जो काबिल एहतराम जमील अतहर साहब हैं, उनके बेटे जो तजारत जुरत पब्लिकेशन के अब चीफ एडिटर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि देखो छोटे भाई, आप डेक्लेरेशन का इजरा कर तो रहे हो, ले तो रहे हो डेक्लेरेशन, लेकिन सहाफ़त में अगर आप समझते हो कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो शायद वो इतने आप पैसे और कोई बिजनेस करके कमा सकते हो। और फिर मुस्कुराते हुए इरफान अतर साहब ने कहा कि यार मैं तो ये समझता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से हालात चल रहे हैं उसमें तो किसी को माँ की बद्दुआ होती है तो वो अखबार मालिक या सहाफ़ी बन बैठता है, आपको अखबार कभी भी नहीं निकालना चाहिए। हमारी तो मजबूरी है, हम अखबार निकाल रहे हैं। ये पॉजिटिव सेंस में उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मैंने हमेशा जब भी कड़ा वक्त आया मैंने इरफान साहब को बहुत याद किया कि इरफान साहब ने कहा तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन हर तंगी के बाद कितनी भी अंधेरी रात होती है सवेरा ज़रूर होता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने हमेशा जैसे नोट पे लिखा हुआ होता है कि हसूल रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, इसी तरह मैंने हमेशा ये बात अपने बुज़ुर्गों की, भाइयों की, बहनों की, बीवी बच्चों की याद की कि मैंने हराम का नवाला ना खाना है ना अपनी औलाद को खिलाना है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अखबार में मेरा अखबार अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और एक मुआशरे में एक अच्छे नाम से रोज़नामा सहाफ़, हफ्त रोज़ा ज़ियारत और गज़ट मैन पहचाना जाता है। ABC सर्टिफाइड है, अल्लाह ताला का शुक्र है, लोग जानते हैं। सहाफ़त में कोई भी आदमी जो मालकान अखबार है, मैं ये समझता हूँ
کہ وہ یا تو مشافہ مجھے ملا ہوا ہے، یا وہ بائی فیس مجھے جانتا ہے، یا بائی نیم جانتا ہے، یا میرے اخبارات کی وجہ سے مجھے جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں نے مثبت صحافت کی اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ میرے ہاتھ، میری آنکھ، میری زبان سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے کبھی کسی کو ناجائز تنگ نہیں کیا۔ کوئی میرے ساتھ کتنی بھی زیادتیاں کر لیتا ہے، میں مس بیہیو کرتا ہے، میں فوراً اسے درگزر کرتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، اور ہمیشہ اسی کو اپنا شعار بنایا۔ لیکن میں نے ہمیشہ مظلوم کے لیے آواز اٹھائی۔ لوگ کہہ تو دیتے ہیں لیکن عملی طور پہ اس کا مظاہرہ نہیں کرتے، لیکن میں نے ہمیشہ عملی طور پہ کوئی بھی بندہ مظلوم ہوتا ہے، میں ساری اپنی مصروفیات ترک کر کے اس کے لیے تگ و دو شروع کر دیتا ہوں۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے بہن بھائی عطا کیے، اچھے والدین تو عطا کیے ہی، اچھی اولاد اور اچھی بیوی بھی عطا کی، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور وہیں پہ آپ جیسے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے چودھری صاحب ہیں، اعجاز صاحب ہیں، عثمان غنی ہیں، عمران ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے صحافتی دوست عطا فرمائے۔ ان کے والد صاحب سے بھی میرا تو 30 سالہ پرانا تعلق ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے صحافت میں کہ لوگ کرٹیسائز بہت کرتے ہیں، کسی بھی آپ شعبے کو اپنائیں تو لوگ کرٹیسزم بہت ہے۔ میں سعادت اخبار میں آیا، ان کے چچا سے میری ملاقات ہوئی، چچا نے بٹھایا اور اتنا احترام دیا کہ میں اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہونا شروع ہو گیا کہ میں تو بچہ ہوں، چھوٹی میری عمر ہے، میٹرک پاس کر کے آیا ہوں، اتنا بھی کوئی احترام کسی کو اتنا بڑے لیول کا آدمی دیتا ہے۔ اخبار کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سعادت اخبار ہے بر صغیر پاک و ہند میں، سعادت اخبار کی بہت قربانیاں ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب فیصل آباد تشریف لائے تو انہیں 4 درویش کہتے تھے کہ جی فیصل آباد میں 4 درویش ہیں، جن میں سے ایک علامہ محترم ناسک سیفی صاحب بھی تھے، جو توفیق الرحمان سیفی صاحب کے والد محترم اور عمران اور عثمان غنی کے دادا ابو تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اچھے پوتے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اچھی اولاد عطا فرمائی۔ انہوں نے مجھے اس وقت اتنا پروٹوکول دیا کہ میرے خود شوق پیدا ہو گیا کہ صحافت تو بہت اچھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی دال روٹی چائے روٹی پانی، اللہ کا شکر ہے میں اخبار سے ہی کماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اب ایسا عثمان غنی صاحب نے بھی مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اب جو پرابلمز سے دو چار ہے، پرنٹ میڈیا یا گورنمنٹ اشتہارات نہیں دیتی، تو میں نے کہا کہ یہ اچھے اور برے وقت آتے ہی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری منزلیں اور مشکلیں آسان کرے گا۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرنٹ کا دور ختم ہو گیا، میں یہ کہتا ہوں کہ آج مسکین حجازی صاحب جب ایم اے میں پڑھتے تھے تو ہمارے پروفیسر صاحب جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں کہا کرتے تھے کہ ہر گھر سے میڈیا نکلے گا، ہر گھر سے ایک پلیٹ فارم لے کر لوگ چلیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ گھر گھر ویڈیو چل رہے ہیں، گھر گھر واٹس ایپ چل رہے ہیں، گھر گھر لوگ موویز بنا رہے ہیں، تو ہر بندہ اپنی عقل، اپنی بساط، اپنے علم کے مطابق ایک صحافت کا پرچار کر رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرانک میڈیا تو آیا، لیکن پرنٹ میڈیا آپ دیکھیں کہ موبائلز میں لوگ اپنے واٹس ایپ بھیجتے ہیں تو وہ بھی تو لوگ پڑھتے ہیں، اگر دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ لوگ دیکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ صحافت سے وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیاب کرے۔ اور جس کی بھی صحافت میں جس نے ایک سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس نے علم کا ایک لفظ بھی ہمیں سکھایا تو وہ میرے اساتذہ میں شامل ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی صحافی ہے وہ اپنی عقل کے مطابق صحافت میں اپنا کردار ضرور ادا کرتا ہے۔ شکریہ شکریہ جناب، السلام علیکم۔